الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا عظمت والا، رحمت والا، برکت والا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کے تو کیا کہنے، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کا حقیقی طور پر ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ بلا شبہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی کی ہر طرح کی نعمتیں ہیں، اور یاد رہے کہ جنت بھی اسی کو ملے گی جو کامل مومن اور مسلمان ہو۔ جنت کی نعمتوں کے متعلق اور نعمتوں کی ایک جھلک کے متعلق ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس لونڈی نے مجھے حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت ریاضت کے بارے میں بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی تھی۔ جب صبح صادق ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلی پر لیٹ جاتی، اور جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوتی، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا، وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں ملے گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اسی طرح عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر فرمانے لگی، میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخ و پکار نہ کرنا، اور اسے اون کے جبے میں میری تکفین کرنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد جب ہم نے آپ کو اسی جبے میں کفن دیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں، اور آپ نے سبز ریشم کا کپڑا لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا آپ نے پہنا ہوا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے رابعہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جبے کا کیا ہوا جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کفن دے کر لپیٹ کر رکھا گیا تھا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا اور اس کی جگہ یہ بہترین عمدہ لباس مجھے دے دیا گیا جسے تم دیکھ رہی ہو، اور میرے اس جبے کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی گئی اور اسے مقام علیین میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ میں نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے ادا کی گئی ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی، اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں،
تم نے تو ابھی ان نعمتوں کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں اس نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر میں نے عرض کی مجھے کسی ایسے عمل کے متعلق بتا دیجئے جس کے ذریعے مجھے اللہ عز و جل کا قرب اور اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کثرت سے ذکر اللہ کرو، ہر وقت اپنے اوپر ذکر اللہ کو لازم کر لو، اگر ایسا کرو گی تو کچھ بعید نہیں کہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا، تم قابل رشک ہو جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی صحابیات میں سے نہیں تھی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی اولیاء میں سے ایک محبوب ترین بندی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا بہت سارا وقت ذکر اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، صرف مختصر سے وقت کے لیے آپ آرام فرماتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس عبادت کا یہ بدلہ عطا کیا کہ آپ کو جنت میں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیا گیا۔ کس کی بدولت؟ صرف اور صرف ذکر اللہ کی بدولت۔ معزز سامعین کرام، آپ بھی اپنے قیمتی وقتوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے لازمی نکالیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ نجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ نجات، کامیابی، فلاح و بحود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آج کے دن اگر ہماری کوئی ناکامی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے پس پشت کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم دنیا کی طرف تو بھاگتے ہیں لیکن ذکر اللہ کی طرف تو ہمارا دھیان تک ہی نہیں جاتا۔ ہم نماز، فرائض، واجبات کو تو ہم نے بالکل چھوڑ کر ہی رکھ دیا ہے۔ یقین جانیے حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح و بہود دنیا میں بھی آخرت میں بھی صرف اور صرف اللہ عز و جل کو یاد کرنے میں ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بھی انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بقدر طاقت عمل کرے گا، نیک ہو اور وہ مومن صحیح العقیدہ ہو، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ بعد قیامت جنت میں جائے گا۔ مطابق اعمال اسے جنت کا درجہ ملے گا اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ ہوگا کہ وہ ہو تو بڑے درجے کے مستحق اور بلا قصور ان کا درجہ گھٹا کر انہیں ادنا درجے میں داخل کر دیا جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کا یہ روایت کردہ تحریر سننے کی سعادت حاصل کی، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بشری طاقت کے مطابق جو بھی عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں اس کے درجات بھی رکھے گئے ہیں۔ جنت کے تقریباً 100 درجات ہیں، اس کے اعمال کے مطابق اس کو درجہ ملے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کی طاقت کیا ہے؟ ہر بندے کی اپنی طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، عیش و عشرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال دے کر عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، وہ ان کی طاقت کے مطابق ہے، اور وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت تو نہیں، لیکن منفلی فرائض، واجبات، نماز یہ سب احکام ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو ان کے درجے کے مطابق جنت میں رکھا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ظلم کس طرح کا؟ ظلم سے مراد یہ ہے کہ اب ایک بندے کا درجہ جنت کے 100 درجوں میں سے ایک درجات کے مطابق ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے درجے کو، اس جنت کا جو اس کا درجہ ہے، اس کے درجے کو کم کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جتنا اس کے درجے کا معیار ہے اس کے مطابق اس کو درجہ ملنا ہے، اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا اگر کسی کا درجہ جس مقام و مرتبے کے مطابق ہے اس سے وہ بلا وجہ بڑھا کر اوپر کر دیا جائے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ جس بندے کے جیسے اعمال ہوں گے اس اعمال کے مطابق اسے جنت میں درجات بھی دیے جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کا کام کرنے، نیکی کو عام کرنے اور نیکی کی دعوت کو ہر جگہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بھی جنت کی بہت سی خوشخبریاں ہیں۔ آئیے چند احادیث مبارکہ جنت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ اللہ اکبر۔ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آج ہم آسمان اور زمین کے فاصلے کا ذرا تصور کریں تو کئی کروڑ فاصلہ بنتا ہے، کئی لاکھوں میل فاصلہ بنتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے جو درجات رکھے ہیں ان میں سے ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے مطابق ہو۔ آئیے ایک اور جنت کا درجہ ہے جنت الفردوس، اس کے متعلق بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فردوس سب سے بلند درجہ ہے، تمام درجات میں سب سے بلند ترین جو درجہ ہے وہ فردوس ہے۔ اس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب بھی ہم جنت کا طلبگار رہیں، جنت کی طلب رکھیں تو ہمیشہ ہمیں فردوس کا ہی طلب کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا ہو، دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں جنت کا جو کوڑا ہے اس کو تمام دنیا کی نعمتوں ہر چیز سے بہتر بتایا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم دنیا میں جتنے بھی اعمال کر لیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام ہی کا اگر کوئی بدلے، اگر اس کو ہم جنت سے قیاس بھی کریں تو قیاس کرتے ہوئے ہمیں بات ماننی پڑے گی کہ جنت کا جو کوڑا ہے، جہاں کوڑا جمع کیا جاتا ہو، وہ بھی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ زے نصیب ہم نیکی کا کام کریں، خوب نیکی کی دعوت کو عام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کریں۔ یقین جانیے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی، فلاح و بہبود سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ آج ہم اور آپ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کمانا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، بہت سے ایسے لوگ توبہ نعوذ باللہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں، کسی طریقے سے رزق حلال آ جائے، حالانکہ وہ رزق حلال ہوتا بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بس ہم دنیا کے مالدار آدمیوں میں سے بن جائیں۔ یاد رکھیے، صرف مرنے کی دیر ہے، ادھر انسان ختم، اس کی تمام چیزیں ختم، اس کے تمام انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام رابطے منقطع ہو جائیں گے۔ اب وہ حقیقی زندگی یعنی آخرت کی طرف اپنا سفر شروع کرے گا۔ اگر اس سے دنیا میں نیک کام کیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیے ہوں، تو یقین جانیے ضرور بھی ضرور اسے جنت جیسی عظیم و شان نعمت ملے گی۔ اور نیک کام وہی کر سکتے ہیں جو عقل مند شخص ہو، جو عقل ہو، جس کے پاس عقل ہو، وہ یہ سمجھتا بھی ہو کہ بھائی مجھے اگر یہ تمام نعمتیں چاہیے تو میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا رکھوں، تو انشاءاللہ عز و جل مجھے ضرور جنت ملے گی۔ مگر یہ افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی اور ماننی بھی آپ کو پڑے گی کہ آج ہماری اکثریت دنیا کی طرف بھاگتی ہے، ہماری اکثریت دنیا کی کامیابی چاہتی ہے، اور اگر آج ہم ناکام ہیں، آج ہم پر جو پریشانیاں آ گزری ہیں، آج ہم پر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پس پشت کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم گمراہیوں کے کاموں میں چل پڑے ہیں،
ہم نے نعمتوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر نیکی والا رضا والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جنت کی بہاریں، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا کہنے، جنت میں تو مومن کی ہر طرح کی خواہش پوری کی جائے گی۔ جنت میں کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی پریشانی، کوئی مشکلات، کوئی ذہنی
جنت میں مومنین کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ جب مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار جنتیوں کو کروائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد جب جنتی اپنے واپس محل کی طرف لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی، ان کو مبارکباد پیش کریں گی، اور جب ان کی بیویاں ان سے مخاطب ہوں گی تو ان سے کہیں گی واہ کیا جمال ہے آپ لوگوں کا، کیا خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو جنتی کہیں گے کہ ہم خوبصورت کیوں نہ لگے، ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کے لیے تو کیا ہی کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بے شمار درجات رکھے ہیں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ عز و جل سے فرمائیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، اس وقت پردے کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی عز و جل سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ عفو کر اور سجا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت میں بہت سی نعمتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم حقیقی طور پر جنت کے طلبگار والے بن جائیں، جنت حاصل کرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نیکی کا کام کرنے والے بن جائیں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، یقین جانیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہ سب نعمتیں مالک ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کریمہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دوڑوں سے مراد توبہ، ادائے فرائض، طاعات و اخلاص والے اعمال اختیار کر کے، یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائض مثلاً نماز، روزہ وغیرہ اور دیگر احکامات شرعیہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو کہ یہ راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کل نار جہنم سے حسن امن و امان ہو، اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم آج ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ نیک اعمال کو جنت تک پہنچنے کے راستے قرار دیے گئے ہیں، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ جنت کی عالی شان نعمتوں اور اس کے باغات کی سیر سے ہم مستفید ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ نیک اعمال جنت تک پہنچانے کے لیے ان کا کردار ادا کرتے ہیں، تو ہمیں نیک کام کثرت سے کرنے چاہیے، کثرت سے عبادتیں کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ ایک منقول ہے حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ نہایت عبادت گزار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو۔ میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوافل کی کثرت کیجیے،
معزز سامعین ناظرین یاد رکھیے، جیسا کہ شروع سے میرا ایک مضمون رہا ہے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، سب کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوش نوری حاصل کرنے میں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی طور پر برگزیدہ بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے، ہم گناہ گاروں کو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔